اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے اوائل میں جبکہ ایام حج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حجاج قافلہ در قافلہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید کے حکم پر عمرو بن سعید بن عاص بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے۔ اسے یزید کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممکن دیکھے حسین ابن علی کو قتل کر دے۔ لہذا خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر اور اعمال حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے 8 ذی الحج بروز منگل مکہ سے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کیا۔ عراق روانگی سے قبل امام حسین علیہ السلام نے خاندان بنی ہاشم اور اپنے کچھ حامیوں کے سامنے جو مکہ میں قیام کے دوران آپ کے ساتھ ہو لیے تھے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرت کارگر نہیں۔ درود و سلام اللہ کے رسول پر۔ انسانوں کے لیے موت اسی طرح لازم کر دی گئی ہے جس طرح دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر لازم ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اسلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا شوق یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا۔ میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا، گویا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ صحرا اور بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا اور نو اویس کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں۔ خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں۔ جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عنایت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں، بلکہ بہشت بری میں سب ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، جنہیں دیکھ کر آن حضرت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آن حضور ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے۔ جان لو کہ تم میں سے جو بھی ہمارے اوپر اپنا خون نچھاور کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ چلے، میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل کیے گئے اس خطاب میں واضح الفاظ میں نہ صرف اپنی شہادت بلکہ اس کی تفصیلات تک سے آگاہ کر دیا اور اپنے دوستوں اور ہمراہ آنے والوں کو کھلے لفظوں میں معاملات سے مطلع فرما دیا تاکہ اگر وہ بھی امام علیہ السلام کا ساتھ دینے اور راہ اسلام میں اپنا خون بہانے پر کمر بستہ ہوں اور رضائے الہی کے لیے اپنی جان فدا کرنے پر آمادہ ہوں تو چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے کے حالات اور فضا کو اپنی جد و جہد کے لیے مناسب سمجھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں اسلام اور مسلمین قرآن و سنت یزیدیوں کے ناجائز تسلط اور چنگل سے نجات پا جائیں گے اور اسلامی تاریخ میں ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے جہاد کا فیصلہ کر لیا۔